السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نماز ہم تمام مسلمانوں پہ فرض کیا گیا ہے۔ 5 فرض نماز کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کوئی اور عبادت یا نماز کو پسند فرمایا ہے تو وہ ہے تہجد کی نماز۔ اسی وجہ سے تہجد کی نماز کو لاڈلی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے خاص انعام رکھا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو تہجد نماز پڑھنے والا یا والی کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس سلسلے میں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں تہجد نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 64۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو راتوں میں اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے رہتے ہیں، یعنی نماز، ذکر، دعا میں لگے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خیرات کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان غیبی خزانے میں موجود ہے اس کی کسی شخص کی خبر نہیں، یہ ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے سورہ زاریات میں آیت نمبر 15 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت میں مشغول رہتے تھے اور سب کی آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کے لیے عطا کیا اور تہجد پڑھنے والوں کے لیے بہترین بہترین انعامات رکھے ہیں۔ آئیے اب کچھ حدیث سے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہے، اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے، یعنی قرآن شریف۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ جو انسان تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں نا، جب تک وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ بھلائیاں ہی بھلائیاں بخیر دی جاتی ہیں، اور اس پہ تمام شر، جو پریشانی، جو تکلیفیں ان پہ آنے والی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری تمام پریشانی ختم ہو جائے اور ہم پہ اللہ بھلائیاں عطا کرے تو انہیں چاہیے کہ تہجد کی نماز کثرت سے پڑھے، کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ آئیے انشاءاللہ جانتے ہیں کہ بینیفٹس آف تہجد کی نماز۔ تہجد نماز پڑھنے کے فائدے کتنے ہیں۔ سب سے پہلا، تہجد نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ ان بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے ساتھ جڑنے کا ایک چانس ملتا ہے۔ اور تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور بہترین ذریعہ ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کا، اللہ کو اپنے دل کی بات شیئر کرنے کا، وہ تہجد کا ٹائم ہے، اور وہی نماز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، ان سے کنیکٹ کرتی ہے یہ نماز۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں تو انہیں چاہیے کہ تہجد کی نماز ادا کرے۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بیسٹ آف دا بینیفٹس جو ہیں وہ ہے گناہوں کی بخشش۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نماز کی برکت سے گناہ چھوڑنے کا چانس بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان تہجد اگر ریگولر پڑھنے لگے
تو ان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور اسے نیکیوں کے قریب کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان چاہتا ہے نا کہ ہم نیکیوں کے قریب ہو جائیں اور گناہوں سے دور ہو جائے، تو ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ وہ تہجد کی نماز کو ریگولر پڑھنا اسٹارٹ کر دے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کے راستے کو چھوڑا کر کے ہمیں نیک لوگوں کے اہدنا صراط المستقیم پر چلا دے، تو ان کو چاہیے کہ تہجد کی نماز کو کثرت سے پڑھنا اسٹارٹ کر دے۔ انشاءاللہ یہ میں خود اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھی ہوں کہ جب میں تہجد نہیں پڑھ رہی تھی، تہجد کی نماز، تو بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے گناہوں کے زندگی سے مجھے چھٹکارا دے دے، تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مائنڈ میں دیا کہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ جب میں نے تہجد کی نماز پڑھنا اسٹارٹ کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھوٹ گئے الحمدللہ، جو مجھ سے ڈیلی ہو جایا کرتا تھا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں اور نیکی کے قریب ہو جائیں اور گناہوں سے دور ہو جائیں، آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور تہجد کی نماز کے فائدے، اور تہجد نماز پڑھنے کی تیسری فائدہ ہے روحانی سکون ملنا۔ تہجد پڑھنے سے روحانی سکون ملتا ہے اور انسان اپنے دل کی گہرائی میں اطمینان اور سکون حاصل کرتا ہے۔ جب انسان اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے نا، جب انسان اللہ سے بات کرتا ہے نا، تو ان کی انجائٹی، اس کا ڈپریشن، ان کا جتنے بھی کوسچنس ہوتے ہیں نا، وہ سارا سولو ہونے لگتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے، اس کا دل اطمینان ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز شیئر کرتے ہیں نا، جو کوئی بھی پریشانی، جیسے ہمیں کوئی ڈپریشن ہو رہی ہے، کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے یا کر رہی ہے، یا دنیا کے کوئی بھی مسائل ہو، جب ہم اللہ سے شیئر کرتے ہیں نا، تو پھر ہمارا دل ایک الگ سی فیل ہوتا ہے، ہلکا ہلکا سا فیل ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا انجائٹی ختم ہوتا ہے، ڈپریشن ہمارا ختم ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کے ذریعے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان چاہتا ہے نا کہ ہمیں روحانی سکون ملے، اللہ تعالیٰ ہمارے روح کو اطمینان دے، تو ان کو چاہیے تہجد کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب ساری باتیں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے اس کی تمام پریشانی دور اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ان کی دعاؤں کے ذریعے۔ جب ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم خوب مانگتے ہیں۔ جب مانگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں، تو ان سے کیا ہوتا ہے، ہمارا ڈپریشن، بے سکونی ختم ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو سکون عطا کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے تہجد پڑھنے کے بینیفٹس، دعاؤں کی قبولیت کا چانس بڑھ جانا۔ تہجد کے ٹائم قبولیت کا سب سے اہم ٹائم ہوتا ہے، قبولیت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، میں حدیث کا نام بھول رہی ہوں، لیکن حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، تو انہیں چاہیے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرے، کیونکہ آخری حصے میں یعنی تہجد کے ٹائم جو ہم دعا کرتے ہیں نا، وہ ہماری دعا قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ ہر رات آتے ہیں اور پھر ایک فرشتے سے کہتے ہیں کہ تمام دنیا والوں کو آواز لگاؤ کہ کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے، کون ہے مجھے جو مجھ سے اپنی خواہشات پوری کروانا چاہے اور اپنی ضروریات کو پوری کروانا چاہیے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، کون ہے مجھ سے رزق چاہتا ہے، کون ہے مجھ سے نیک اولاد چاہتا ہے، ایسیکٹرا ایسیکٹرا، کچھ بھی چاہتا ہے۔ تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے دعائیں کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ تو آخری وقت میں یعنی تہجد کے ٹائم میں اللہ خود آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے۔ تو اس وقت جب ہم مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، کوئی بھی دعا ہو، چاہے ہمارے ریلیشن سے ریلیٹڈ ہو، ہمارے صحت سے ریلیٹڈ ہو، ہمارے مال سے ریلیٹڈ ہو، ہماری اولاد سے ریلیٹڈ ہو، یا ہمارے والدین سے ریلیٹڈ ہو، یا ہمارے جاب سے کوئی بھی ایکسٹرا مسائل سے ریلیٹڈ ہو، تو ہمیں چاہیے تہجد کی نماز کے بعد اللہ سے دعا کرے خوب زیادہ۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ یقین کے ساتھ آپ تہجد کے ٹائم دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتوں کو جائز ضروریات پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔
تو تہجد کے یہ بھی بینیفٹس بہت ہی بہترین ہیں کہ تہجد پڑھنے والوں کی دعائیں خوب قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو آپ کو تہجد پڑھنی چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پہ جو تہجد پڑھنے کی جو بینیفٹس ہے وہ ہے اخلاقی سدھار آنا، اخلاق میں سدھار آنا۔ جب انسان تہجد نماز پڑھتا ہے نا تو اس کا اخلاق دن بہ دن ڈے بائی ڈے انکریج ہوتا ہے، اور ان کا اخلاق جو ہے نا ڈے بائی ڈے بہتر سے بہترین ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو پسند فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو اخلاق بہتر عطا کرتا ہے۔ تو جب ہم تہجد پڑھتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرماتے ہیں نا تو پھر ہمارے اخلاق کو اللہ بہتر کرتا ہے۔ تو جو انسان تہجد پڑھتا ہے نا تو اس کے اللہ تعالیٰ اخلاق کو بہتر کرتا ہے، اور پھر اس آدمی کو جو تہجد پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہوتی ہیں اس کو بھی اخلاق بہتر کرنے کی، وہ خود بھی اخلاق بہتر کرنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اپنا اخلاق بہتر کر پاتی ہیں۔ تہجد کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اخلاق عطا کرتا ہے۔ اور نمبر 6 میں ہے علم اور حکمت سے اللہ انہیں نوازتا ہے جو تہجد کی نماز کثرت سے پڑھتا ہے۔ تہجد نماز پڑھنے سے علم اور حکمت عطا کرتا ہے اللہ پاک۔ جو انسان تہجد ریگولر یا کنٹینیو پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین علم اور حکمت عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارتا ہے، اور اپنی لائف کو بہترین طریقے سے یوز کرتا ہے، اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے یوز کرتا ہے، اپنی زبان کو بہترین طریقے سے یوز کرتا ہے۔ کب کہاں کیسے یوز کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتے ہیں علم کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے، بڑے بڑے پرابلمس کو وہ سولو کرنے لگتا ہے۔ تو جب انسان تہجد پڑھنے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ انہیں علم اور حکمت بھی عطا کرتا ہے۔ تو علم اور حکمت کی وجہ سے وہ بہت بہت بڑی بڑی پرابلمس کو آسانی سے سولو کر لیتا ہے۔ اور نمبر 7 میں ہے تہجد نماز پڑھنے کی بینیفٹس۔ موت کو کثرت سے وہ انسان یاد رکھتا ہے۔ جو انسان موت کو کثرت سے یاد رکھے گا، ظاہر سی بات ہے اس کو دنیا سے اتنی محبت یا لگاؤ نہیں ہوتا۔ تو تہجد نماز پڑھنے والے اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں۔ جب انسان کو دنیا کی اوقات پتہ چلتی ہے نا تو دنیا سے محبت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اپنی زندگی صحیح طریقے سے وہ گزارتی ہے، اور پھر اس کا پرپس جو ہوتا ہے وہ آخرت ہوتا ہے۔ کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری زندگی کی اوقات بتاتی ہے۔ جب ہمیں ہماری زندگی کی اوقات پتہ چل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کو بہت ہی سینسٹیو موڈ سے دیکھتے ہیں، اور نیکی کو بھی سینسٹیو موڈ سے دیکھتے ہیں۔ پھر نیکی کو بہت سنجیدگی سے ہم لیتے ہیں، اور گناہ کو بھی۔ تو پھر جب ہماری زندگی کی اوقات پتہ چلتی، جب ہماری زندگی کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو پھر ہم گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کرنے لگتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی میں نیکیوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ تو پھر ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی بھی نیکیاں اہمیت رکھنے لگتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی گناہ بھی اہمیت رکھنے لگتی ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں تہجد نماز پڑھنی چاہیے، جس سے کہ ہمارا پرپس جو ہے وہ آخرت بن جائے اور دنیا سے محبت ختم ہو جائے۔ اور 8ویں نمبر پہ جو بینیفٹس آف تہجد کی نماز ہے وہ ہے جنت کی کامیابی۔ تہجد نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کی کامیابی عطا کرتے ہیں، اور پھر اپنی آخرت کو پرپس بنا لیتے ہیں وہ انسان جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب ان کے سامنے دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو پھر اب جو بھی عقل مند انسان ہوگا وہ اپنا پرپس آخرت ہی بنائے گا، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ تو ظاہر سی ہے کوئی بھی عقل مند اس فریب میں نہیں پھنسنا چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان تہجد کی نماز پڑھنے لگتا ہے تو انہیں علم عطا کرتے ہیں اللہ پاک۔ تو انہی علم کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں وہ فرق کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا پرپس جو ہے، اپنا لکش جو ہے وہ جنت یعنی آخرت بنا لیتا ہے۔ تو جب انسان اپنا پرپس آخرت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مقدر میں کامیابی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ اپنے لائف کو آخرت کا پرپس بنا کر
اپنی لائف کو صحیح طریقے سے اسپینڈ کرنے لگتا ہے۔ اور تہجد نماز پڑھنے کے بہت بڑے فائدے یہ بھی ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرتے ہیں۔ جو انسان تہجد کی نماز کے عادی ہوں یا تہجد نماز پڑھنے والے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کو تمام پریشانیوں سے، غموں سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا کرتے ہیں، تمام پریشانیوں سے۔ دیکھیں گے تہجد نماز پڑھنے والوں کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا ہے، کبھی انجائٹی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی ڈپریشن، پرابلمس، غم سب دور کر دیتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی بہت ساری کامیابی ہے۔ اگر کوئی انسان مطمئن ہے، یعنی سکون میں ہے، وہی اصل کامیابی میں ہے۔ اگر مان لیں ہمارے پاس پیسے ہیں، بہت سارے بنگلہ ہے، بڑے بڑے گاڑیاں ہیں، لیکن ہماری زندگی میں سکون ہی نہیں ہے، تو یہ کیسی کامیابی ہے؟ لیکن ایک انسان کے پاس یہ ساری کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی اتنی اشیاء سے نہیں ہے، لیکن قلبی سکون ہے، روحانی سکون ہے، تو اصل میں کامیابی وہی ہے، کامیاب وہی ہے۔ تو جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بھی کامیابی عطا کرتے ہیں، بہترین دوست عطا کرتے ہیں، اور بہترین مال رزق بھی عطا کرتے ہیں، بہترین بیوی یا نیک شوہر بھی عطا کرتے ہیں، اور نیک اولاد بھی عطا کرتے ہیں۔ اور تہجد نماز پڑھنے یہ سب سے بڑے فائدے مجھے جو لگتا ہے وہ اللہ کا دوست ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتا ہے، یعنی تہجد پڑھنے والا ہے، جو مجھ سے یہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے، تو وہ میرا ساتھی ہے اور میں اس کا دوست ہوں۔ اب جانے جس کا دوست اللہ ہو، ان کو کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے، یا ان کو کون پریشان کر سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میرے دوست کو پریشان نہ کرو، یعنی جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں اس کو پریشان نہ کرو، کیونکہ ان کے طرف جو ہاتھ اٹھے گا اسے میں توڑوں گا، جو پاؤں اٹھے گا اسے میں پھوڑوں گا، جو آنکھیں اٹھے گی میرے دوست کی طرف اسے میں پھوڑوں گا۔ تو جس کے پیچھے اللہ لگ جائے اس سے دوستی ہی اچھی ہوتی ہے، دشمنی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم نیک لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں نا تو گویا ہم اللہ سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو بینیفٹس جو ہے تہجد پڑھنے کا سب سے بڑا اور بہترین مجھے یہی لگتا ہے کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے، ان کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سالو کرنے لگتا ہے، ان کے دشمنوں سے مقابلہ اللہ پاک کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے حسد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پھر ان سے اللہ مقابلہ کرتا ہے۔ تو بہترین بینیفٹس ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ کو اپنا دوست بنائیں۔ جب اللہ آپ کا دوست بنے گا تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور اللہ کا دوست ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں، دنیا اور آخرت میں۔ تو اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی تہجد نماز پڑھنے کے توفیق عطا کرے، اور اتنے سارے فائدے ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تہجد نماز کے اتنے سارے فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔